بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ یا ایہا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم۔ میرے دینی اور اسلامی ساتھیوں، آج انشاءاللہ بھائیوں کے سامنے زکوٰۃ کے موضوع پر اور زکوٰۃ میں تجارتی اموال میں کتنی زکوٰۃ ہے، اس تعلق سے کتاب و سنت کی روشنی میں بات کروں گا۔ میرے بھائیوں، ہمارے بہت سارے بھائیوں کو اس بات کا علم نہیں ہوتا ہے، حالانکہ ہمارے اکثر تجار ہیں، بزنس مین ہیں، کروڑوں کے کاروباری ہیں، اور یا تو علم نہ ہونے کی بنا پر یا کمی اور کوتاہی اور سستی کی بنا پر زکوٰۃ کی ادائیگی سے پیچھے رہ جاتے ہیں، یا زکوٰۃ ادا تو کرتے ہیں مگر طریقے سے نہیں، نصاب کے مطابق نہیں۔ اس لیے میں نے مناسب سمجھا کہ تجارتی اموال میں کتنی زکوٰۃ ہے، اس کی بھی وضاحت ہو جائے۔ میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم۔ اے ایمان والو، جو تم نے پاک روزی حاصل کیا ہے اس میں سے خرچ کرو۔ یہ سورہ بقرہ آیت نمبر 267 ہے، اور دوسری آیت ہے، اللہ نے فرمایا خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا۔ اے اللہ کے نبی، آپ لوگوں سے ان کے مالوں سے صدقہ اور زکوٰۃ وصول کریں، اور اس کے ذریعے سے آپ انہیں پاک و صاف کریں۔ یہ سورہ توبہ آیت نمبر 3 ہے۔ اور حدیث آتی ہے، معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یمن کا گورنر بنا کر بھیجا گیا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ بھی کہا تھا ان اللہ افترض علیہم صدقۃ فی اموالہم تؤخذ من اغنیائہم وترد علی فقرائہم۔ صحیح بخاری آیت حدیث نمبر 1395 ہے۔ تو یہ قرآنی آیات اور حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ تجارتی اموال، وہ مال، وہ دولت جسے تجارت کے ذریعے سے حاصل کیا گیا ہو، اس میں بھی زکوٰۃ ہے۔ شیخ صالح عثیمین رحمہ اللہ بتاتے ہیں، جو میں نے سورہ بقرہ آیت نمبر 267 کی آیت پڑھا ہے، اس سے بھی، اور پھر سورہ توبہ کی آیت، اور پھر صحیح بخاری کی حدیث سے ان تمام دلائل کو سامنے رکھتے ہوئے کہتے ہیں کہ ان سے اس بات کی وضاحت ہوتی ہے، اس میں مطلقاً اموال کا ذکر آیا ہے، چاہے وہ تجارتی مال ہو یا دوسرے مال ہو۔ تو گویا کہ آیت کے اندر اور حدیث کے اندر جو اموال کا ذکر آیا ہے وہ تجارتی مال کو بھی شامل ہے۔ میرے بھائیوں، تو تجارتی مال میں بھی زکوٰۃ فرض ہے۔ یہ اور بات ہے کہ کچھ علماء اختلاف کرتے ہیں، لیکن شیخ صالح عثیمین، علامہ ابن باز اور دیگر علماء کبار نے کہا ہے کہ تجارتی مال میں بھی زکوٰۃ ہے اور اس کی ادائیگی ہونی چاہیے۔ میرے بھائیوں، اب کتنی زکوٰۃ اور اس کے کیا شروط ہیں، شرائط کیا ہیں؟ میرے بھائیوں، سونے اور چاندی کی طرح تجارتی اموال میں بھی
زکوٰۃ ہے اور ویسے ہی زکوٰۃ ہے. ہر وہ مال جس کو ہم نے بیچنے کے لیے، تجارت کے لیے رکھا ہو یا تجارت کے غرض سے خریدا ہو، اس میں زکوٰۃ ہے. چاہے آپ زمین خریدے ہوں تجارت کے لیے، یا آپ نے بلڈنگ بنایا ہو تجارت کے لیے، بلڈنگ سے ہی خرید بکری آپ کر رہے ہیں، بلڈنگ بناتے ہیں پھر اس کو بیچتے ہیں. یا اسی طریقے سے میرے بھائیوں، آپ نے دکان لگایا ہے، آپ کی دکان ہے، چاہے دکان کپڑے کی ہو، دوا کی دکان ہو، پنکھے کی دکان ہو یا دیگر اشیاء کی دکان ہو، آپ نے تجارت کیا ہے، بزنس کیا ہے، آپ کاروباری ہیں، بزنس مین ہیں، تجار ہیں، تو آپ تجارتی مالوں میں زکوٰۃ ادا کریں گے. جب آپ کا مال نصاب کو پہنچ جائے. اور نصاب کیا ہے بھائی؟ نصاب کے تعلق سے یاد رہے کہ اگر آپ کا تجارتی مال 85 گرام سونا یا 595 گرام چاندی کی قیمت کے برابر ہے اور اس پر سال ہو چکا ہے، مثلا اب آپ نے کاروبار شروع کیا ہے 85 گرام سونے کی قیمت کے برابر سامان خرید کر کے یا پیسے لگا کر، یا اسی طریقے سے 52 تولہ چاندی یا گرام میں لے لیں، 595 گرام چاندی کی قیمت کے برابر میں آپ نے کاروبار شروع کیا ہے اور پھر آپ بڑھاتے گئے، تو اصل آپ کی پونجی اتنی رہی، یعنی 595 گرام چاندی یا اس سے زیادہ، یا 85 گرام سونے کی قیمت کے برابر یا اس سے زیادہ پونجی لگا کر آپ نے کاروبار شروع کیا ہے. تو جب سے آپ نے شروع کیا ہے اسلامی سال کا خیال کرتے ہوئے، اسی وقت سے ہی ہم سال کا اعتبار کریں گے، اور جب سے آپ نے شروع کیا اس وقت سے لے کر سال کے مکمل ہونے تک جو آپ کی اصل پونجی ہے وہ بھی، اور اس کے بعد آپ نے جو مال بڑھایا ہے اس پر بھی، یا اس سے جو منافع حاصل ہوا ہے اس سب پر زکوٰۃ ہے. بلکہ علماء نے کہا ہے کہ اگر آپ نے کسی کو مال دیا ہے اور اس کا پیسہ ابھی آپ کو حاصل نہیں ہوا ہے، بلکہ بطور قرض اور دین ابھی باقی ہے، لیکن آپ کو امید ہے کہ اس چیز کی قیمت، مال کا پیسہ آ جائے گا، تو سال پورا ہونے پر آپ کو زکوٰۃ نکالنا پڑے گا. میرے بھائیوں، تو یاد رہے، بات بالکل واضح ہے اور یہ سمجھنے کی ہے کہ اصل مال جو آپ نے لگایا ہے وہ، اور اس کے بعد آپ خریدتے گئے، تو آپ شروع میں جو آپ نے جتنا مال لگایا اس پر تو سال پورا ہو ہی رہا ہے، اسی مال پہ سال کا ہم خیال کریں گے. باقی جو آپ نے مال میں اضافہ کیا ہے، سامان میں اضافہ کیا ہے، گرچہ اس پہ سال مکمل نہیں ہو چکا ہے، مگر پھر بھی وہ پہلے سامان کے ساتھ اس کو شامل کیا جائے گا، جتنی پونجی آپ نے لگایا تھا اسی میں شامل ہوگا، اور اس سے آنے والے جو بینیفٹ ہے، فائدے ہیں، اس کا بھی اصل میں ہی شمار ہو جائے گا، چونکہ یہ فروع اصل کے تابع ہے. جو فائدے آپ کے حاصل ہوئے ہیں وہ بھی اصل کے زمرے میں آ جائے گا، اور سب کی زکوٰۃ آپ کو نکالنا پڑے گا. سارے مالوں کی قیمت، آپ کی دکان میں جتنی بھی اشیاء، جتنی بھی ساری چیزیں ہیں، سال مکمل ہونے پر آپ اس کی قیمت لگائیں گے، اور 2.5 زکوٰۃ، جیسا سونا اور چاندی میں نکالتے ہیں 2.5% آپ زکوٰۃ نکالیں گے اور غریبوں میں تقسیم کریں گے، میرے بھائی، مستحقین تک اس کا حق پہنچائیں گے. بات بالکل واضح ہے میرے بھائیوں. تو اس طرح تجارتی مال
میں زکوٰۃ ہے۔ ہاں آپ کے دکان میں فریج ہے یا اور بھی دیگر ایسی چیزیں ہیں، اسٹینڈ ہے یا اور بھی ایسی چیزیں ہیں جو بیچنے کی نہیں ہے، سامان اس میں رکھا گیا ہے، تو جو جو چیزیں بیچنے والی ہے اسی میں زکوٰۃ ہے، جو سامان فریج ہو یا دیگر اشیاء ہو جس میں سامان رکھا جاتا ہے ان ساری چیزوں پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ ہاں اگر فریج، پنکھے یا دیگر اشیاء دوسری جگہوں پر وہ چیزیں بیچی جا رہی ہیں تو پھر ان سب چیزوں میں زکوٰۃ ہے۔ آپ نے تو فریج یا دیگر اشیاء رکھا ہے اس میں سامان کو رکھنے کے لیے، ان سامانوں کو، ان اشیاء کو، ان چیزوں کو رکھنے کے لیے جنہیں آپ کو بیچنا ہے یا جن سے آپ کو فائدہ حاصل کرنا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ تجارتی مال میں زکوٰۃ ہے، اور جب سال مکمل ہو جائے تو سال مکمل ہوتے ہوئے ہم زکوٰۃ نکالیں گے اور غریبوں کا حق غریبوں میں تقسیم کریں گے۔ یہ چند باتیں آپ کے سامنے تجارتی اموال کے تعلق سے بیان کی گئی ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام مسلمان بھائیوں کو قرآن و حدیث کا معنی مفہوم سمجھتے ہوئے زکوٰۃ کے مسائل کو سمجھ کر وقت پر زکوٰۃ نکالنے کی اور غریبوں اور مسکینوں میں تقسیم کرنے کی، حق والوں تک حق پہنچانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔